اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، آج ہم سورہ المائدہ کی جو ہے وہ مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مدنی ہے اور اس میں 120 آیات ہیں اور 16 رکوع پر مشتمل یہ صورت ہے، اور اس میں حروف کی تعداد 12,464 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ ایمان والوں اپنے وعدے کو پورا کیا کرو، اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ احرام کی حالت میں تم پر جو پابندیاں ہیں ان کو بھی پورے کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ جو چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں ان چیزوں کا خیال رکھا کرو، اور پھر مزید آگے فرمایا کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، جیسا کہ جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آخری آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے اسلام جیسے دین کو پسند فرمایا ہے، یہی اور مکمل اسلام ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ مزید وضو کے طریقہ اور پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی طریقہ، اور لیکن ساتھ شرائطیں بھی بیان کی گئیں کہ تیمم کس صورت میں لازم آتا ہے، کن صورتوں میں تیمم کرنا ضروری ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے وہ 12 سرداروں کا ذکر کیا گیا، اور پھر جتنے رسول تشریف لائے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، اور آپ کو قرآن نے قد جاءکم من اللہ نور، نور کہنا، اور پھر قرآن کو کتاب مبین کہنا، یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے خدا ماننے والے جو تھے وہ لوگ کافر تھے، ان کا ذکر بھی کیا کہ وہ کفر پر تھے جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تفصیلاً یہاں ذکر کیا گیا کہ وہ ارض مقدسہ میں داخلے کا جب انہیں کہا گیا لڑائی کے لیے، وہ نہیں گئے، انہوں نے کہا آپ لڑو اور آپ کا خدا لڑیں، تو پھر 40 برس تک وہ پھر ان کو بطور سزا دی گئی، وہ بھٹکتے رہے۔ مزید یہاں آگے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا آبیل اور قابیل کا تفصیلاً واقعہ بیان ہے، پھر وہ اس طرح جو قتل ہوئے، اور پھر اب جب قتل کے بعد اب پریشانی یہ ہوئی کہ دفنایا کیسے جائے، پھر وہاں اللہ نے 2 کووں کو بھیجا، ان کی لڑائی ہوئی، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا، پھر اس نے زمین کھودی اور اپنے اس کوے کو زمین میں دفن کیا، اور دفن جس وقت کیا تو جب دیکھا تو بھائی نے کہ یہ تو دفن کا طریقہ یہ ہے، تو انہوں نے بھی پھر اس طرح دفن کر دی۔ یہ پورا یہاں طریقہ موجود ہے۔ پھر آگے جا کر ایمان والوں کو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا گیا کہ اپنے رب سے جب دعا مانگو، التجا مانگو، تو پھر نیک لوگوں کا وسیلہ پکڑو، تو اللہ وسیلہ کے صدقے، نیک لوگوں کے صدقے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ پھر یہاں جو چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، یعنی چوری کی جانے والی چیزوں کی یاد رکھو، وہ چور شرعی چور وہ ہوگا کہ جس کی قیمت 10 درہم کو پہنچی ہو، اس کا چور کا دایاں ہاتھ کاٹ لیا جائے، دوبارہ چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں، تیسری بار چوری کرے تو اس کا پھر بایاں ہاتھ، اور پھر بھی وہ اگر باز نہ آئے تو اپنی عادت سے مجبور ہو تو چوری میں مدد نہ کرنا، پھر اس کو قید کر دیا جائے، اور ایک حکم اس کو یہ قتل کرنے کا حکم بھی ہے، یا اس کو ملک بدر کر دیا جائے۔ بہرحال آگے جا کر قصاص کا تفصیلاً ذکر اور حکم اور طریقہ بھی بیان کیا گیا۔ پیچھے وہ صورت کے اندر بھی یہ بات جو ہے نا وہ گزری ہے۔ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اور سختی کے ساتھ حکم دیا گیا کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہیں، اور انہی سے تم دوستی رکھو تو یقیناً غالب آؤ گے۔ پھر فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے جو اہل کتاب میں تم کتاب سے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک تم توریت انجیل کو قائم نہیں کرو گے، یعنی اے محبوب آپ کافر قوم کا کچھ غم نہ کھاؤ۔ یہاں یہ بات بھی بتائی گئی ہے، وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے عیسیٰ بن مریم کو خدا کہا، اور خدا 3 میں سے تیسرا کا یہ عقیدہ یا اس طرح کے معاملات رکھے۔ عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں، ان کی ماں نیک صدیقہ تھیں۔ پھر فرمایا جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب جو رسول کی طرف اتاری گئی بات کو سن کر روتے ہیں، انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے،
اور وہی کہتے ہیں ہمارے رب ہم کو گواہوں میں لکھ لے۔ پھر آگے فرمایا اے ایمان والو جو چیز اللہ نے تم پر حرام کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام جو کی ہیں ان کو اپنے اوپر حلال نہ ٹھہراؤ، جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ قسم کی اقسام اور ان کا کفارات تفصیلاً بیان کیا گیا۔ مومنوں کے لیے شراب، جوا، بت، قرآن دازی کو حرام کیا گیا، اور یہ کام عمل الشیطان یعنی شیطان کے عمل ہیں۔ کن اور سترہ برابر نہیں ہیں، اگرچہ تمہیں گندے کی زیادتی پسند آئے، لیکن یاد رکھو یہ دونوں برابر نہیں ہوتی ہیں۔ بوقت موت کی جانے والی وصیت کا طریقہ اور اس کے 2 عادل گواہوں کا حکم بھی دیا گیا۔ پھر روز قیامت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جائے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مانو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام لا تعلقی کا اظہار کریں گے، اے اللہ تو سب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ یہ مختصر سا جو اس سورہ المائدہ کی تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس کی معافی عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔